شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرا نام اقصیٰ نورین ہے۔ میں والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میری پیدائش کے بعد میری ماں دوبارہ اولاد کو جنم دینے کے قابل نہ رہی تھی، جبکہ میری پھپھو کی شاید خواہش تھی کہ ان کا بھتیجا پیدا ہو۔ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے انہوں نے ڈاکٹرز اور جدید ترین میڈیکل سائنسز پر بھروسہ نہ کیا اور میری ماں کو پیر سرکار کے پاس لے جانے کی ضد کرنے لگی۔ میری ماں نے کسی غیر محرم مرد کے پاس جانے سے انکار کر دیا تو پھپھو نے میرے والد صاحب کو شکایت لگا دی کہ ان کی بیوی جان بوجھ کر ماں نہیں بننا چاہتی۔ پیر سرکار کے پاس نہ جانے پر میرے والد صاحب نے میری ماں کو اتنا مارا کہ وہ آدھ مری ہو کر گری اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو ایک بار پھر حکم نامہ ملا کہ پھپھو کے ساتھ اولاد لینے کے لیے پیر سرکار کے پاس جائیں۔ اب چونکہ میری والدہ کے پاس مار کھانے کی مزید سکت نہ تھی، لہٰذا وہ میرے والد صاحب کے حکم پر پھپھو کے ساتھ چلی گئیں۔ پیر سرکار نے انہیں ایک تعویذ دیا اور اگلی جمعرات کو بمہ کالا بکرا لے کر آنے کا کہا۔ میری والدہ صاحبہ نے پھپھو کے کہنے پر کالے بکرے کا انتظام کیا اور والد صاحب کو بتا کر اگلی جمعرات پر پھپھو کے ہمراہ چلی گئیں۔ اب کی بار پیر صاحب نے دم کرنے کے بہانے میری ماں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میری والدہ نے سختی سے منع کر دیا۔ پیر صاحب طیش میں آ کر بد دعائیں دینا شروع ہو گئے۔ میری والدہ صاحبہ پیر سرکار کو چھوڑ کر گھر کو چل دیں، جبکہ پھپھو ان کے پاؤں پکڑ کر ان کو منانے لگیں۔ کچھ دیر بعد پھپھو بھی انتہائی غصے میں گھر پہنچی۔ جو کچھ منہ میں آیا میری ماں کو کہتی چلی گئیں اور پھر شام کو میرے والد صاحب کے آتے ہی سارا واقعہ ان کو اس انداز میں سنا دیا کہ قصور پیر صاحب کی بجائے میری ماں کا بن گیا، جس پر والد صاحب نے بنا میری ماں سے واقعے کی تصدیق کیے یا سچ پوچھے میری ماں کو اتنا مارا کہ ان کا بازو ٹوٹ گیا اور آئندہ پیر سرکار کے حکم کی تعمیل کرنے کا فیصلہ بھی سنا دیا۔ کچھ ماہ بعد جب میری ماں کا بازو ٹھیک ہو گیا تو میری پھپھو ان کو ایک بار پھر پیر سرکار کے دربار پر لے کر پہنچی۔ پیر سرکار جو کہ ہوس کے پجاری تھے، اب کی بار انہوں نے بنا وقت ضائع کیے میری ماں کی عزت کو پامال کرنا چاہا اور دم کے نام پر میری ماں کو ایک کمرے میں لے گئے جہاں بہت اندھیرا تھا اور کمرے کا گمبھیر سناٹا بتاتا تھا۔ یہاں اولاد لینے کی خاطر آئی ہوئی پتہ نہیں کتنی مجبور لڑکیوں کی عزت کو پامال کیا گیا ہے۔ اسی کمرے میں جب پیر سرکار نے میری والدہ کے سامنے اپنی غلیظ خواہش کا اظہار کیا تو میری والدہ صاحبہ نے انکار کر دیا، جس پر پیر صاحب نے زبردستی کرنے کی کوشش کی اور مزاحمت پر میری والدہ کا وہ بازو دوبارہ فریکچر ہو گیا جس کو پہلے میرے والد صاحب نے مار مار کر توڑ دیا تھا۔ مگر انتہائی تکلیف کے باوجود گپ اندھیرے کمرے میں میری ماں کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک ڈنڈا آیا۔ انہوں نے وہی پیر سرکار کو دے مارا۔ انہیں نہیں پتا پیر سرکار کو کہاں لگا، مگر پیر سرکار کے گرنے کی آواز آئی اور میری والدہ وہاں سے عزت بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب کی بار جو ہی میرے والد صاحب گھر میں داخل ہوئے تو میری والدہ نماز عشاء کے وتر ادا کر رہی تھیں۔ پھپھو نے ان کو بتایا کہ میری ماں نے پیر سرکار کو اپنا جسم پیش کرنا چاہا اور پیر سرکار کے انکار پر ان کے سر میں ڈنڈا مار کر ان کو زخمی کر دیا۔ ہمیشہ کی طرح میرے والد محترم نے میری پھپھو کی بات کو حرف آخر مانا اور بنا میری ماں سے تصدیق کیے جب میری ماں وتر کی تیسری رکعت کے دوسرے سجدے میں تھی ان کو بد کردار اور بدذات عورت کہہ کر پکارا اور کلہاڑی ان کی کمر پر دے ماری، جس سے میری والدہ صاحبہ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اس کے بعد نہ تو وہ خود اس سجدے سے اٹھ سکیں اور نہ ہی پھر دوبارہ کبھی سجدے میں جا سکیں۔ میری والدہ کلہاڑی کا وار سہتے ہی وہیں گر گئیں۔ میرے والد صاحب اور پھپھو گھر سے نکل گئے۔ میں روتے چیختے آس پڑوس کے لوگوں کو بلا کر لائی۔ عورتوں نے جیسے تیسے میری والدہ صاحبہ کو چارپائی پر ڈالا اور مرد اٹھا کر اسپتال لے گئے، جہاں میرے نانا ابو
اور ماموں پہنچے۔ میری والدہ نے نانا اور ماموں کو کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی ان کے والد اور بھائی پیسے اور تعلقات کے لحاظ سے ان کے شوہر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بہت نیچے ہیں۔ جب میرے ننیحال کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہ آیا تو میرے والد صاحب نے بد کرداری کے الزام پر قائم رہتے ہوئے میری والدہ کو طلاق دے دی اور مجھے بھی اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دیا۔ میری پرورش میری ماں نے انتہائی جان فشانی اور باریک بینی سے کی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ کسی غیر محرم مرد کو حق نہیں کہ تمہیں چھو بھی سکے، تمہارے جسم سے کھلواڑ کرے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بھلے ہی جنت ماں کے قدموں تلے ہے مگر باپ اس کا دروازہ ہے۔ بھلے اس شخص نے اچھے شوہر کے فرائض نہیں نبھائے مگر وہ باپ کے فرائض ہر ممکن نبھاتا۔ اگر آپ اس کی پرورش میں رہتی تو لہٰذا ہر ممکن اس کا خیال رکھنا۔ میری ماں کو ساری زندگی فقط ایک صدمہ رہا کہ وہ سجدہ کبھی نہیں کر سکیں۔ انہوں نے مجھے پالنے کی خاطر گھر میں ایک دکان کھول رکھی تھی جس پر گولیاں ٹافیاں بچوں کے لیے رکھی رہتی تھیں، مگر میرا آج تک دل نہیں کیا وہاں سے کچھ اٹھا کر کھانے کو، کیونکہ میں جانتی تھی میری ماں کتنی بحث مباحثہ کے بعد وہ سامان خرید پاتی ہیں۔ خیر ایک بار صبح تہجد کے وقت میری ماں دوران نماز ہارٹ اٹیک سے چل بسی تو میری پرورش میرے ماموں کے ذمہ آ گئی۔ میرے ماموں نے مجھے سکی اولاد سے بڑھ کر پالا۔ میں نے MBA تک تعلیم حاصل کی اور پھر اپنے ماموں کے قریبی جاننے والوں کے ذریعے سے نیوزی لینڈ منتقل ہو گئی۔ یہاں میں نے ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام شروع کر دیا۔ میرے ساتھی کولیگ جن کا تعلق سعودی عرب سے ہے، انہوں نے مجھے پرپوز کیا تو میں نے ماموں جان سے ان کے متعلق بات کی۔ میرے ماموں نے کہا یہ حق تمہارے والد کو ہے، لہٰذا 19 سال بعد میرا اپنے والد صاحب سے رابطہ ہوا تو میں حیران رہ گئی کہ ان کا مکافات عمل شروع ہو کر عروج پر پہنچ چکا تھا۔ ان کی دوسری بیوی اور بچے ان کو تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ وہ لوگوں سے مانگ کر کھاتے اور گلی یا مسجد میں سو کر رات گزارتے تھے۔ ایک بار روڈ کراس کرتے ہوئے گاڑی کی ٹکر سے ان کی ریڑھ کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ ان کے حالات سن کر میں لرز گئی۔ ان کو کسی نہ کسی طرح اسی سعودی کولیگ کی مدد سے اپنے پاس بلا لیا اور ان کی موجودگی میں اپنے اسی سعودی کولیگ سے نکاح کر لیا۔ آج میرا شوہر سعودی عرب اپنے والدین کو لینے گیا ہوا ہے۔ میرے والد صاحب نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ ایک بار مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ مسجد آئی ہوں۔ مجھے اچانک کسی مرد کے گھرانے کی آواز سنائی دی تو میں نماز بیچ میں ہی چھوڑ کر اندر کی طرف دوڑی کہ کہیں میرے والد صاحب کسی تکلیف میں نہ ہوں، مگر الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں، اس لیے پر اطمینان انداز میں باہر آئی ہوں اور اب یہاں ہی اپنی نماز مکمل کروں گی۔ میں نے ہر ممکن اپنے والد صاحب کی خدمت کی ہے تاکہ روز محشر میری ماں کی تربیت پر کوئی سوال کھڑا نہ ہو، اور والد صاحب سے اپنی ماں کی طرف سے ان تمام حقوق کے لیے معافی مانگی ہے جو وہ بطور بیوی ادا نہیں کر سکیں، تاکہ روز محشر میری ماں کے جنت میں جانے سے شوہر کے حقوق رکاوٹ نہ بن جائیں۔ میرے والد صاحب نے میری والدہ کو معاف کر دیا۔ میں وہ تمام نیکیاں والد صاحب کی خدمت کر کے کما رہی ہوں جو اپنی ماں کی خدمت کر کے نہیں کما سکی۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو ایسی ہی شاندار ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایسے کچھ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔